سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کو معاشی طور پہ کسی بھی پرابلم میں پھنس جانے سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے ایک سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ مختلف مضامین کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انفیکشن سے بچا جائے اور کس طرح ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کی جائے، کس طرح ایک دوسرے کی مدد اور حوصلہ افزائی کر کے بہت سی پریشانیوں سے اور بہت سی پرابلم سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے مسائل ہیں۔ اس میں آج جو ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں جس چیز کا، اس کا کچھ حصہ ہم پہلے مختلف مضامین کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یوٹرس کی رسولی وہ کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کس طرح بعض دفعہ غیر مہلک ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت ہی مہلک بھی ہو جاتی ہے کہ فیٹس جو ہے اس کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یوٹرس کی رسولی جو فائبرائڈز ہوتے ہیں، لیومایوماس، واضح اور ٹھوس شکل رکھنے والی یہ رسولیاں ریشے دار یا عضلاتی ہوتی ہیں۔ یہ بہت چھوٹی یا بہت بڑی ہو سکتی ہیں، مگر یہ غیر مہلک ہیں، یعنی کہ ان سے کوئی ایسا خاص نقصان نہیں ہوتا۔ دوران حمل ان کی شرح 21% ہوتی ہے۔ 35 سال سے زیادہ عمر میں ان کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب رسولیوں کی اقسام: انٹرامیورل، یہ یوٹرس کی مسلز کے اندر ہوتی ہیں۔ انٹرامیورل جو رسولیاں ہوتی ہیں یہ یوٹرس کے مسلز کے اندر ہوتی ہیں، یہ یوٹرس کی دیواروں کے اندر لیکن اس کے عضلات سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ بہت عام ہیں اور حمل کے بغیر بھی یہ یوٹرس کے بڑھ جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب ہم آئیں گے سب سیروزل، یہ یوٹرس کی جھلی کے نیچے واقع ہوتی ہیں۔ ان کی کوئی واضح شکل نہیں ہوتی اور یہ شاخدار بھی ہوتی ہیں۔ سب میوکسل، یہ یوٹرس کے اندر والے استر میں ہوتی ہیں اور پیلوس کے معائنے سے ان کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ ان میں انفیکشن سے زخم بن سکتے ہیں اور خون بھی آ سکتا ہے۔ رسولیاں یوٹرس کے اوپر یا نیچے کہیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی تعداد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر یوٹرس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حمل کا رسولی پر اثر، یعنی اگر حاملہ خاتون حمل ہے اور رسولی بھی ہے تو حمل کا جو اثر ہوگا رسولی پر وہ کیا ہوگا؟ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حمل کے ساتھ رسولی کے سائز میں اضافہ نہیں ہوتا، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں پانی یا خون جمع ہو جائے اور چھو کر ان کا پتہ چلانا مشکل ہو جائے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسولی کا حمل پر اثر وہ کیا ہوگا، کہ رسولی کیا حمل پر اثر ڈالے گی، فیٹس پہ اثر ڈالے گی۔ اگر فیٹس رسولی کے اوپر ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ حمل شروع میں ہی ضائع ہو جائے۔ پیٹ کے نیچے حصے میں معمولی درد محسوس ہوتا ہے جو خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ نچلے حصے میں سروکس کی رسولی کو دیکھا جا سکتا ہے، معائنے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ حمل پر اس کے اثرات کا تعلق اس بات سے ہے کہ رسولی کہاں واقع ہے۔ بعض اوقات یہ پیدائش کے عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور بچے کو آپریشن کے ذریعے نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رسولی کی سرخی اور خرابی۔
اگر حمل کے دوران رسولی تیزی سے بڑھے تو اسے خون کی فراہمی کم پڑ جاتی ہے، اس کا مرکزی حصہ گلنے سڑنے لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، رسولی کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، ماں کو پیٹ میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، چھو کر دیکھنے سے متاثرہ حصہ نرم محسوس ہوتا ہے، درد میں اپینڈکس یا پلیسنٹا کی خرابی کے درد کی علامت پر بھی ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور جو مڈ وائفز ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سے درد کے صحیح مقام کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ رسولی کی خرابی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے، اس میں کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف آرام اور درد کش دوائیں کافی ہوتی ہیں۔ حوصلہ افزائی سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ماں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو اپنے اوپر، اپنی باڈی پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اگر عورت یعنی وہ خاتون، حاملہ خاتون بھوک نہ لگنے کی شکایت کریں تو انہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں خوش ذائقہ اور اچھے کھانے جو کہ صحیح نیوٹریشن ہو جس کے اندر، وہ دینے چاہیے، اس سے ان کی بھوک بحال ہو جائے گی۔